بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا کیسے پیش آیا، اس کا پس منظر کیا تھا، کیا اس کے اسباب تھے، کیا اس کے محرکات تھے، اس کی کیا وجوہات تھی۔ ایک بہت ہی اہم تاریخی واقعہ ہے اور ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہے، لیکن اس سانحے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کے حقائق شاید لوگوں کو معلوم نہ ہوں۔ اس میں صحیح روایت کون سی ہیں، ضعیف روایت کون سی ہیں، غلط روایت کون سی ہیں اور جھوٹی روایت کون سی ہیں، اور کن روایات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور کن روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے کی اصل کیا ہے، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی دلچسپ موضوع بھی ہے، اور بہت سے دوستوں نے فرمائش بھی کی کہ اس کے اوپر ایک مفصل بیان ہونا چاہیے، ایک مکمل اور تحقیقی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تو میرا یہ ارادہ ہوا کہ اس پورے سانحہ کی، اس واقعہ کربلا کی پوری تفصیل اور پوری تحقیق ان ویڈیوز میں پیش کی جائے۔ تو لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں۔ دراصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یزید کو خلافت ملی، تو لہٰذا یزید کو خلافت ملنے کے جو واقعات ہیں ان سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو یزید حمص کے ایک مضافاتی قلعے میں موجود تھا اور اس قلعے کا نام حوارین تھا۔ جیسے ہی اس نے اس سانحے کی خبر سنی، وہ تیزی سے دارالخلافہ آیا اور اس وقت تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی ہو چکی۔ پھر یزید نے ایک خطبہ دیا جس میں اس نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام اور اکرام کیا اور پھر اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بعد والوں سے بہتر اور پہلے والوں سے فرتر ہیں، میں انہیں اللہ کے یہاں معصوم قرار نہیں دیتا کہ وہی ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ اگر ان کی بخشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور اگر پکڑ ہوگی تو ان کی اپنی لغزش کی وجہ سے۔ ان کے بعد ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، میں نے خود اس کی کوشش نہیں کی، مگر جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر اور استغفار کریں۔ یہ یزید نے خطبہ دیا، اور یزید کا یہ خطبہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ خلیفہ بنتے وقت وہ ایسا کھلم کھلا فاسق نہ تھا جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اور وہ برمحل موزوں اور بلیغ خطابت کے فن سے بھی واقف تھا۔ پھر بیعت کے لیے قاصدوں کو روانہ کیا گیا تاکہ وہ یزید کے لیے بیعت لیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام میں کوفہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد اور مدینہ میں ولید بن عتبہ گورنر تھے۔ یزید نے اس وقت انہی کو برقرار رکھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے پورے عالم اسلام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع اور اپنی بیعت خلافت کے لیے قاصد اور نمائندے روانہ کر دیے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہی موقف تھا کہ موروثی حکومت سے اجتناب کرتے ہوئے خلفائے راشدین کے دور کی وسیع البنیاد شرعیت کو اسی شکل میں واپس لانا چاہیے اور امت کی زمام اقتدار افضل فرد کے حوالے ہونی چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت سے بھی اجتناب کیا تھا۔ ان دنوں کا یزید کی بیعت کر لینا رخصت کے زمرے میں تو آ سکتا تھا، مگر عزیمت کی بات یہی تھی کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی جس کے سبب آگے چل کر متعدد مفاسد پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ آگے
کیا ہوا، کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کی یا نہیں کی، اس کے لیے اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔